السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول کام سے، فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر کیا، یعنی مومنین جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے دی ہے، تو ایک خوبی یہ بیان کی قد افلح المؤمنون کہ وہی مومنین کامیاب ہیں جو بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ علامہ صابی علی رحمہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی دنیا کا بھی فائدہ نہیں اور دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایگزامپل کے طور پر جیسے مذاق کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا، کھیل کود میں زندگی کے لمحات گزارنا، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، اور چار رستوں پہ یا گھر کے باہر چار دوستوں کو لے کر بیٹھنا کہ اس وجہ سے ہماری گھر کی عورتوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے، یہ غلط کام ہو رہے ہیں۔ شہوت پوری کرنے میں انسان کو ہمیشہ لگا رہنا، جو اس کا من ہے، جو اس کی چاہت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عورت سے جو غیر محرم ہے اس سے پردہ ضروری ہے، لیکن جب آپ وہاں چار دوستوں کو لے کر بیٹھیں گے اور آپ تو ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے، گھر میں شوہر ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اس کے بعد بھی ماں بہنیں لاریوں پر چیزیں اور سامان لینے کے لیے بھی پردہ نکل جاتی ہے کہ حکم شریعت نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں وہ بھی پردے کی حالت میں، اور وہ بھی نرم لہو لہجے میں لاری والے سے بات نہیں، دکان والے سے بات نہیں کر سکتی۔ لیکن آج یہ نارمل ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مشکل چیز ہے، اس کو ختم کرے، یعنی ہم نے مشکل بنا لی لیکن ہے نہیں مشکل وہ چیز۔ شہوت پوری کرنے میں لگا رہنا وغیرہ وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے اور برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے، اور وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے رزق حلال کے لیے کوشش کرے، کمائے، لیکن حرام روزی سے بچے۔ احادیث میں بھی لایانی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی، رغبت دلائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا، بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، یعنی وہ مسلمان بہتر ہے، وہ مسلمان سمجھدار ہے
جو بے مقصد کاموں میں اپنی زندگی نہ گزارے، بے مقصد باتوں میں اپنا دھیان نہ لگائے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ اس حدیث طیبہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندے کی اسلام کی خوبیوں اور کمال میں سے یہ ہے کہ وہ ایسا کلام حرکات و سکنات سے بچے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ماحول کے اعتبار سے بالکل خراب ہے، اور جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، خود آپ کے گھر کی آپ کی بہن کی عزت نہیں محفوظ رہ رہی ہے تو کیوں نہ اپنے گھر کے اندر ہم بیٹھے، بیٹھنا ہے تو پھر باغیچوں میں چلے جائیے اور وہاں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، غلط جگہوں پہ وہاں بھی نہ جائیے۔ آپ کا دل نہیں ہے تو مسجد میں آ جائیے، آپ کا دل پریشان ہے تو آپ کسی صاحب دل کی بارگاہ میں جائیے، اللہ کے ولی کے آستانے کی حاضری دے۔ کیوں آپ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لگا رہے ہیں؟ اور دوسروں کے لیے بھی خرابی ہے کہ دوسرے لوگ جو بچنا چاہتے ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوستوں کی جو بری صحبتیں ہیں اس کا اثر ایک دوسرے کے اوپر آتا ہی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے آج یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ بیکار کام ہے اور اس کی وجہ سے بہت بیکار چیزیں ہو رہی ہے۔ شادی کے بعد بھی لوگوں کی غلط نظریں ہو چکی ہے، بگڑ گئی ہے، اور اس کے اندر سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ سے جب ہٹ جائے گا اور وہ اپنی جگہ سے جب دوسری جگہ بیٹھنے لگے گا اور جب وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا، اور باتیں ہوتی کیا ہے موبائل میں، اللہ ماشاء اللہ اگر وہ نعت سننے والے ہوتے، وہ قرآن پڑھنے والے ہوتے، گھر کے باہر بیٹھنے والے، تو اذان کی آواز سن کر وہ مسجد میں آ جاتے، کیونکہ اگر انہیں اچھے کاموں سے محبت ہے، اگر وہ اچھی چیزوں سے پیار کرتے ہیں تو اذان کی آواز کا جواب دینے کا حکم تو بارہ آپ نے سنا ہے۔ ایک قاری قرآن اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو لیکن اس کے کانوں میں جب اللہ کے مؤذن کی آواز آئے اذان کے لیے تو وہ اپنے کلام کو بھی بند کر دے اور اذان کا جواب دے، اور اس کے بعد قدموں سے چل کر مسجد کا رخ کرے۔ لیکن آج یہ نہیں ہو رہی۔ تو عقل مند کسے کہتے ہیں کہ برے کاموں کو انسان بالکل ترک کر دے۔ بندے کی اسلام کی خوبیوں اور کمال میں سے یہ ہے کہ وہ ایسے کلام حرکات و سکنات سے بچے، محفوظ رہے جو اس کے لیے دین اور دنیا میں فائدے مند نہ ہو، اور ہمیشہ وہ کام کرے، ہمیشہ وہ چیز کرے جو دنیا و آخرت میں اس کے لیے فائدے مند ہو۔ ایک بزرگ، اب یہ بات سننا توجہ کے ساتھ، ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، ایک بزرگ ہے کسی محل کے دروازے کے پاس سے گزری، کسی انسان کا محل تھا اور اس نے بہت عالیشان بنایا تھا، نظر پڑی تو مالک سے پوچھا یہ مقام تم نے کب بنایا؟ اب یہ سوال کرنا ہماری نظروں میں کوئی گناہ ہے؟ ہم جو آج سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں دیکھیں ان کا انداز۔ مالک ابھی جواب دینے والا ہی تھا کہ فوراً آپ اپنے نفس کی دادی متوجہ ہوئے، اپنے دل کی طرف، اور کہے دھوکے باز نفس، تو ایسی شے کے بارے میں سوال کیا جو تیرے لائق نہیں، جو تیرے مطلب کی نہیں۔ مکان بنائے تجھے دنیا اور آخرت کا کون سا فائدہ ہے کہ وہ مکان تجھے دے دے گا یا اس مکان میں تجھے رہنے کے لیے جگہ دے گا؟ یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے سمجھا۔ کہے دھوکے باز نفس، دل، تو ایسی شے کے بارے میں سوال کیا تو نے جو تیرے مطلب کی نہیں ہے، جو تیرے فائدے کی نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے 1 سال کے روزے رکھ کر تجھے سزا دوں، اب 1 سال تک میں تجھے بھوکا رکھوں تاکہ احساس ہو کہ یہ غلط چیز کا سوال کیوں کیا۔ اور آج کیا ہو رہا؟ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کون ہارا کون جیتا یہ سب کو ٹینشن ہو گئے، مسجدیں ویران ہے اس کا ٹینشن کسی کو نہیں، خود کے گھروں میں کیا پریشانیاں ہیں اور شریعت کے اعتبار سے ہمیں اپنی فیملی کو کیسے چلانا ہے یہ ٹینشن نہیں۔ یہ قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کبھی ایسا احساس نہیں ہوتا کہ میرا بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ قرآن مکمل بھی نہ کر سکا، میرا بچہ دین پڑھنے کے بعد بھی بیکار ہو گیا، کوئی کسی کو فکر نہیں۔ اور کوئی اگر اچھا نکل گیا تو 2-4 اس کو ایسے ماحول میں لا کے کھڑا کر دیں گے تاکہ اس کی عزت جو کچھ بنی ہے وہ خراب ہو جائے۔ کہا دیکھو تمہارا بچہ بھی ایسے ہی ہو گیا، اب تو ایسا ماحول چلا۔
کہ اگر اچھا بنے گا، اچھا ماحول ہوگا تو لوگوں کی طرف سے پھر ہم کو بھی اچھا بننا پڑے گا۔ تو جو برے ہیں نا وہ سماج میں ہی چاہتے کہ اچھے کام لوگ نہ کریں، جو نظریہ میں سمجھ رہا ہوں ہر چیز کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آج نماز کے لیے اور گھر میں ہم اپنے بچوں کو، وہ بھی سمجھدار، اور ایک ڈائلوگ بالکل واضح ہے، کیا مسجدوں میں سے بچوں کو بھگا دیتے، بچے نہیں پڑھ نماز پڑھے گے تو کون، یہی تو بڑے ہو کر بے تجھے اتنی دماغ میں تیرے عقل آ گئی تو تو بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، تو کیوں نماز نہیں پڑھا؟ تو بچہ تھا، تو بڑا بن گیا، تجھے اتنا تو شعور ہے نا، اتنا احساس تو ہے کہ نماز مسلمان کو پڑھنی ہے، بول رہا اپنی زبان سے، بچے کو تو بھیجتا ہے، اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ بچہ نماز نہ پڑھے گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسئلہ پوچھئے مفتی شرع سے، اور تو نہیں پڑھے گا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ احساس ہمارے دماغ سے ہی ختم ہو گئے۔ سوچئے یہ بات، تو اب ان کے دماغ میں وہ بات تھی، کتنی بار صرف اتنا سوال کیا، کیا کہ یہ مکان تم نے کب بنایا ہے؟ مکان مالک سے اتنا ہی پوچھا، اور اس کی سزا اپنے نفس کو کتنی دی؟ 1 سال کے روزے رکھ کے دی۔ تو رمضان کے 30 روزے وہ بھی فرض ہے، کہا کہ کیا تھوڑا کام کاج بھی زیادہ ہے اور دنوں میں رکھ لے گی، یار زندگی بھر کام کرنے ہیں، اپنے رب کی عبادت جو تم پر لازم اور ضروری ہے اس کو ختم کرے بغیر کوئی چیز کی طرف توجہ نہ دی۔ اس لیے تو حکم شرع ہے اتنا کام رمضان میں نہ کرے کہ عبادت میں خلل پیدا ہو، جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث چونکہ بزرگ کی نگاہوں میں تھی، آقا نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ انسان ہے، ہوشیار عقل مند، نبی کی حدیث بتا رہی، آقا فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ انسان ہے، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ چونکہ یہ دنیا میں تو ہر کوئی کسی کا دوست بن جائے گا، لیکن قبر پر جب تم قبر میں کے اندر چلے گئے، اب کون تمہاری قبر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ آج آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں کتنوں کے باپ کے جنازے لوگوں نے اٹھائے، کیا فرصت ملتی ہے؟ اور جیتے جی نہ جائے لوگ کیا کریے، کتنا بے وفا لڑکا ہے، باپ کو بھی یاد نہیں رکھتا، اور قبرستان کوئی نہیں جاتا، کوئی بے وفا نہیں کہتے ہیں۔ دنیا سب کے دلوں میں اتنی رس بس گئی ہے، ظاہر رسومات کو اتنا فالو کر رہے ہیں، اب ضرورت ہے قبر پر، جب وہ قبر کے اندر وہ گیا ہے اب جائیے، اس لیے کہا کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن جمعہ سے پہلے اپنی باپ کی قبر پر جائیے، فاتحہ پڑھیے، جو صورت آپ کو یاد ہے۔ لیکن آج یہ طریقہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور کمزور وہ انسان ہے، بے وقوف وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو خواہشات، جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع اپنے نفس کو کر دے، باوجود اس کے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا اپنے نفس کو، اس کے بعد بھی اللہ سے امید رکھے، کس کی؟ اچھائی کی، جنت کی، کم سننی ہے، نبی سے محبت کرتے۔ سنت یہ سکھاتی کہ نماز نہ پڑھنا، اگر سنت یہ سکھاتی نبی کی محبت تو صحابہ پابندی کے ساتھ نماز نہ پڑھتے۔ سنت یعنی نبی کی محبت تو یہ کہ نبی نے جو کہا، نبی کے یاوروں نے، نبی سے سچی محبت کرنے والوں نے وہ کر دکھایا۔ اور آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ اب اختصار کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں میں اس کی تعریف، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ عقل مند کون سا انسان ہے؟ جو اپنے دل کو، اپنے من کو اللہ کے حکم کے تابع کرے اور احکام الہی کے سامنے جھکتے ہوئے ان پر مکمل عمل کرے۔ آج عمل ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھا ہم کس کو کہیں؟ تکلیف کیا ہے؟ مسجد سے آج کون آپ کو روک رہا ہے؟ کیوں ہماری یہ حالت ہے؟ کیوں ہم لوگ سمجھ نہیں رہے کہ آج اگر آپ سمجھدار نہیں ہوگے، آپ کے بچوں کو اگر آپ نے دین نہ سکھایا تو کیا امید لگائے کہ وہ بچے بعد میں دین پر قائم رہے؟ کوشش کرے۔ عاجز بے وقوف وہ انسان ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، بڑے بڑے گناہ کرے، حرام کاری کرے اور بغیر توبہ و استغفار کی جنت کا طالب رہے، امید کرے کہ جنت تو میرا مقدر ہے۔
بے وقوف اسے مصطفیٰ جان کریم نے فرمایا ہے۔ آپ توبہ کرے جو غلطی ہو گئی۔ سمجھداری کیا ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ آج تمہارا باپ یا جو بھی ہے، اگر اس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے اگر ٹیوشن میں، اسکول میں، مدرسے میں وہ فیس دے رہا ہے تو کم سے کم اسے پورا احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ اتنا ویک کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، یہ خیال ہوتا ہے نا۔ اللہ صبح و شام تمہیں روزی دے رہا ہے اور اس کا رزق تم کھا رہے ہو، اور تمہیں یہ احساس نہیں کہ ہم 5 وقت میں ایک وقت اس کی بارگاہ میں حاضری دے سکتے، سوائے جمعہ کے، وہ بھی بس اس خیال سے اگر 3 جمعہ نہ پڑے تو شاید وہ جو سن کے رکھا ہے کہ مومن نہیں رہے گی، اس لیے وقت جب ختم ہوتا بیان کا تب آنے کی کوشش کرتے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے گھروں کے آگے جن لوگوں نے بیٹھکیں بنا کے رکھی ہے، خدا را ان بیٹھکوں کو بند کریے۔ بہت ماحول میں خرابی اس وجہ سے آتی ہے۔ آپ کو شوق ہے تو مسجد میں آئے، قرآن پر، آپ کو شوق ہے تو احمدآباد کے ہزاروں بزرگان دین کے آستانے ہیں، آپ دل کا سکون چاہتے تو وہاں حاضر ہیں، انشاءاللہ تعالی فیضان اولیاء کے فیضان سے آپ کی تمام گھر کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کے اعتبار سے اپنے دماغ سے نہ سوچا تو آپ کی گھروں کی ماں اور بہنوں کی جو عزت کے اندر آج آ رہی ہے، اس کا پرابلم سب سے بڑا یہی ہے کہ ہماری نہ نظروں کی حفاظت ہے نہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی حفاظت۔ جب وہ گھر کے آگے نہیں آئے گا تو گھر کی دہلیز میں بھی نہیں جائے گا۔ جب اسے گھر دکھایا تو پھر گھر کا آنگن دکھایا تو گھر کے اندر ہی پہنچے گا، اور پھر پہنچ کے کیا ہوگا؟ یہ تو حیا ہی انسان کو اس چیز سے روک سکتی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان الحیا والایمان قرناء جمعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے ایک اٹھ جائے گا دوسرا خود بخود اٹھ جائے گا۔ یعنی شرم و حیا اگر ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہیں ایمانی، اس لیے تو کہا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کے پوری ایمانی قوت کو کھینچ کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا، سلب نور ایمان کو سلب کر دیا جاتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم کے فرامین کو سنے اور ایک چیز اپنے اندر محسوس کرے، جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی بار جنت کی بشارت دی ہے، سرکار فاروق اعظم اپنے کام کاج کا، حکومت کا پورے دن حساب کتاب کرتے اور احتساب کرنے کے بعد رات کے وقت اپنے پاؤں پر ایک درہ لگاتے، کہاں بول تو نے آج کیا کیا کیا۔ انہیں فکر ہے اپنی آخرت کی، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے حق وہاں ہوگا جہاں عمر کی ذات۔ ہم میں سے کسی کے بارے میں کچھ ہے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ عاشق ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے نا، کبھی خوف میں ان کی زیارت ہوئی ہے ہمیں؟ اس لیے کوشش کریں، کچھ باتیں ان کی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ سرکار فاروق اعظم فرماتے فضول گوئی سے بچنے والوں کو حکمت و دانائی عطا کی جائے۔ جب انسان بیکار نہیں بولتا ہے نا تو فاروق اعظم کیا فرماتے، جب وہ بولے گا نا تو حکمت اور سمجھداری کی بات بولے گا۔ بلا ضرورت اپنی نگاہیں یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والوں کو دلی سکون ملتا۔ یہ سرکار فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ اس کا دل مطمئن رہے تو اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے، اپنی آنکھوں سے صرف اپنی ماں کو محبت سے دیکھے، اپنی بیوی کو محبت سے دیکھے، اپنی سگی خالہ اور پھوپھیوں کو دیکھے، خالہوں کی لڑکیوں سے بھی اپنے نگاہوں کو بچائے، پھوپھیوں کی لڑکیوں سے بھی۔ ضرورت نہیں ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ سگی خالہ کی لڑکی، سگی بہن کی لڑکی، یہ رشتے جو ہے وہ الگ ہے، لیکن سگی خالہ کی لڑکی، سگی پھوپھی کی لڑکی، سگی چاچی کی لڑکی، سگی مامی کی لڑکی، ان سے اکیلے میں ملاقات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تمہارا دین تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے دل کے سکون کے لیے آج ہر کوئی بے چین ہے، پریشان ہے، علاج نہیں ہے، اور فضول طعام، بہت زیادہ لذیذ کھانا بھی چھوڑ دے۔ اگر عبادت میں لذت چاہتے، فاروق اعظم فرماتے فضول طعام چھوڑنے والوں کو عبادت میں لذت ملتی۔
فرماتے ہیں فضول ہنسنے سے بچنے والوں کو رعب و دبدبا ملتا ہے. ہر جگہ آپ ہنسیں گے تو آپ کو بھی ہنسنا پڑے گا اور آپ کا بھی کوئی مذاق اڑائے گا, لیکن وقت ہی پر ہنسے جب وقت ایسا ہو مسکرانے کا. یہ بھی سنت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن ہمیشہ مسکراتے رہنا, ہمیشہ بلا وجہ, کوئی سبب نہیں, کوئی کارن نہیں, پھر بھی تو بلا وجہ فضول ہنسنے سے بچنے والوں کو رعب و دبدبا یعنی اس کا ایک خوف لوگوں پہ طاری رہے گا. اور فرماتے ہیں مذاق سے بچنے والوں کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے. مذاق سے بچنے والوں کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے. دنیا کی محبت سے بچنے والوں کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے, اور دوسروں کو عیب تلاش کرنے سے بچنے والوں کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے. چھوڑیے دوسرے کیا کر رہے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے. اگر مجھے میرے رب نے نیک کام کی توفیق دی تو کوشش یہ کرے کہ دوسرے تک نیکی کی دعوت دے. چھوڑ دیجیے, وہ آپ کا مخلص ہے اور آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو اکیلے میں سمجھے خدا کے لیے یہ کام نہ کرے. ہاں ہمیں حکم ہے وہ بھی اصلاح کے خاطر کہ ہم ایسے انداز میں تاکہ کسی کو بھی احساس نہ ہو. جیسے ہم نے آج یہ موضوع رکھا کہ یہ بہت بے حیائی پھیل رہی ہے کہ جو لوگ گھروں میں اور گھروں کے اندر جہاں چار رستے ہیں اور آجو باجو لوگ رہتے ہیں وہاں اپنی بیٹھوں کو ختم کریں. اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہے اور ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ رہی ہے. اور یہ چیز میں نے اس لیے گئی, اگر یہ روک لگے گی تو دوسری بہت سی چیزوں سے آپ بھی محفوظ رہے گے. کم سے کم اتنی دیر جب دوستوں سے بیٹھتے غلط باتیں کرتے اتنی دیر 5 منٹ اپنے بچے کو لے کے بیٹھتے تو جائیے کہ آج بچہ مدرسے میں کر کے کیا آیا ہے, اس نے اسکول میں کیا تعلیم حاصل کی, کچھ پوچھے تو صحیح. لیکن یہ وقت نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار کام سے بچنے والے مبارک صحابی کو ایمان کی جنت کی بشارت عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام بس دیکھ رہے کہ وہ کون ہے آنے والا. آخر جیسے آقا کریم نہ آنے سے پہلے ہی یہ ہے مصطفیٰ جان کریم کا علم ہے. اتنے مرحلے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. لوگوں نے مبارکبادی دیتی ہوئے دریافت کیا کہ آخر کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سعادت ملی, اتنا مبارک رتبہ ملا. انہوں نے کہا میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے, جس کی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی ہے اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے. میں نے اپنے دل میں صرف اپنے رب کو رکھا اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھا. بس دل کے اندر اللہ, اس کے رسول اور اللہ کے اولیاء کی محبت رکھی. دل کے اندر دوسری چیزیں ختم کر دے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو ختم نہ کیا تو یقین کریں یہ ہماری زبان سے جو بھی بات نکل وقت ختم ہو گیا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالے فوراً فرشتے محافظین تیار ہے اسے نامہ اعمال میں لکھ دیتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بیکار کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے.